اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے۔ یہ بنیادی قانون سے آگہی، بنیادی روزمرہ کے ہونے والے واقعات کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس کی آگہی کا یہ چینل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسی موضوع پہ ہم بات کرنے آ رہے ہیں۔ کیا عام آدمی اپنے معاملات کو عدالت کے روبرو پیش کر سکتا ہے، یا اپنے کسی بھی قانونی لیٹیگیشن کو اگر وہ پھنس گیا، کسی اور نے آپ پر تھوپ دیا، آپ پر چارج فریم کیا، تو کیا آپ اپنی پیروی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بات کرنے جا رہے ہیں اس بات کو صحیح طریقے سے 1 2 3 4 5 کر کے اس تک پیش کر سکے۔ اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب اور ہم دونوں میزبان آپ کے خدمت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلم بھائی، خیر پروفیشنلی تو آپ اس میں بہت عرصے سے اٹیچ ہیں، یہ قانونی معاملات میں لائر بھی ہیں اور پھر اتنا طویل تجربہ، تو آپ سمجھتے ہیں چیزوں کو، باریکیوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ میں تو لاء کا نہ اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جو میں نے سیکھا ہے یقیناً میری وابستگی ضرور رہی ہے، پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی نا، کورٹوں میں اور وکیلوں کے ساتھ کچھ چیزیں سیکھی۔ کچھ شوق ہوتا ہے انسان کا تو وہ پھر مزید سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پڑھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ لیکن جو کوڈز ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو جیسے کوڈ ہوتا ہے 420 ایک وہ ہے نا دفعہ، یا 320، یہ تو ظاہر ہے جب تک آپ پڑھیں گے نہیں لاء تو یہ آپ کی زبان پہ نہیں چڑھے گا۔ کوڈز ہیں، پینل کوڈز ہیں جو لیکن ان جنرل جو بات کہی اسلم بھائی نے کہ اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے اسمال کورٹس میں، آپ کو جانا پڑ جائے ٹریفک وائلیشن کے چکر میں، یا اور کسی نے سو کر دیا ہے، یا کریڈٹ کارڈ کی کمپنیز ہیں بعض اوقات، یا یہاں پہ یا پاکستان میں، تو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ لائر کو ہائر کریں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں لائر ہائر کرنے کے لیے، اور آپ کورٹ میں آپ کو کسی نے پل کر لیا ہے، صحیح نا، کوئی پلانٹف ہے اور آپ ڈیفینڈنٹ ہیں، یا آپ کسی نے بھی آپ کو بلا لیا ہے کورٹ میں، یا آپ خود جانا چاہ رہے ہیں کورٹ، کسی نے آپ کو پریشان کیا ہے، تو آپ جا سکتے ہیں۔ آپ کے پیسے نہیں بھی ہیں اٹرنی کے فیس دینے کے لیے، تو لیگل ایڈس وغیرہ ملتی ہیں، وہ اگر کہیں سے نہیں مل رہی تو آپ خود پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اتنی نو ہاؤ ہو، آپ جاتے ہیں کورٹ میں، بات کرتے ہیں، ان کے جو لیگل پیپل ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کسی کے خلاف ٹرس پاسنگ آرڈر لینا ہے، لیٹ سپوز، تو آپ کورٹ چلے جائیں، کسی بھی کاؤنٹی کے کلرک سے بات کریں اس کے آفس میں، وہ آپ کو فارم دے دے گی اور چیزیں بتا دے گی، آپ جائیں خود فائل کر دیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں جائیں لا سوٹ ہو جائے، وہاں پہ پھر یہ کہ ذرا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے۔ پھر اسمال کورٹس میں تو آپ کر سکتے ہیں، کورٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے، لیکن کرمنل کیسز میں بعض اوقات سجیسٹ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ اٹرنی ہی ہائر کریں، کیونکہ پھر کورٹ میں آپ آپ کی پریزنٹیشن ایک پروفیشنل نہیں ہوگی تو یہ الٹا آپ کے گلے بھی اٹک جاتی ہے چیز، صحیح نا۔ دوسرا اٹرنی ہے اور آپ بغیر اٹرنی کے پریزنٹ ہو رہے ہیں، وہ تو اسمارٹ ہے، از اے پروفیشنل، وہ تو آپ کو چت کر دے گا، ٹھیک ہے نا، کورٹ میں، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس نوعیت میں جا رہے ہیں کورٹ میں۔ کسی کے خلاف کمپلین لے کے جا رہے ہیں، کسی نے لا سوٹ کر دیا آپ پہ، آپ جا رہے ہیں اپنا موقفی بیان کرنا ہے، آپ نے کوئی آربیٹریشن میں نہیں جا رہے ہیں، اور کوئی آرگومنٹ نہیں ہے وہاں پہ، موشن نہیں چل رہا، جو لیگل ورڈز ہیں وہ آپ کو نہیں پتا سینٹنس ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کس طرح سے اپنا پلیڈ کریں گے، تو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ۔ لیکن سمپل چھوٹے سول کمپلینس میں یو کین گو اینڈ پریزنٹ یور سیلف، سو اپنے پیسے بچا سکتے ہیں آپ۔ ایک دفعہ جب آپ چلے جائیں گے کسی بھی اس میں اور پریزنٹ کر لیں گے تو آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کسی نے سو کیا اور آپ کو ایون کرمنل میں بھی کورٹ الاؤ کرتی ہے آپ کو، ایسا نہیں ہے، جیسے اسلم بھائی نے کہا ہے کہ آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے لیے آپ کا چونکہ ایکسپیرینس نہیں ہے تو اس کی پھر آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ کورٹ ہیئرنگس اٹینڈ کریں، آن لائن ٹی وی پہ بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے اٹرنی بننے کا یا نہیں بننے کا بھی، تو پھر آپ سیکھ سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں وقت پڑے تو آپ جا کے پریزنٹ کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اب اس میں جو ہے دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو جا کے کورٹ میں پریزنٹ کر رہے ہیں کسی مسئلے میں نا، کسی نے بلایا ہے یا آپ خود جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسمال کورٹس آپ کو جو ہے اور
بڑی کورٹس بھی آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ اگر آپ وکٹم ہیں, آپ کے ساتھ کسی نے کوئی غلط کیا ہے کسی بھی حوالے سے نا, میڈیکلی آپ گئے ہیں کہیں, آپ کو پرابلم ہوئی ہے, ہاسپٹل نے آپ کو جو ہے وہ کر دیا ہے, غلط علاج کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی ایک آنکھ چلی گئی, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, تو آپ جا کر کے کورٹ میں وکٹم بن کے جاتے ہیں نا. وہاں اگر آپ کے پاس اٹرنی نہیں ہے تو آپ کورٹ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو, میرے خیال میں آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ مجھے پبلک پروسیکیوٹر دیں نا, تو کورٹ پھر جو وکٹم ہے اس کو دیتی ہے, میرے خیال میں دیتی ہے, لیکن جو ایکیوزڈ ہے اس کو پبلک پروسیکیوٹر دیتی ہے, اس کو بھی اسلم بھائی نہیں دیتی نا. تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, جو ایکیوز کو پبلک پروسیکیوٹر نہیں ملتا, اور جو وکٹم ہے جو جا رہا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا اٹرنی کو اور پریزنٹ بھی نہیں کر سکتا اور درخواست کرتا ہے کورٹ سے, تو کورٹ پبلک پروسیکیوٹر کو اسائن کرتی ہے. پبلک پروسیکیوٹر جو ہے وہ بیسیکلی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ آپ کو اسائن کر دے گی. لیکن اگر آپ نے لائر پھر آپ نے کر لیا تو پھر آپ کا لائر جو ہے وہ پبلک پروسیکیوٹر کو آؤٹ ان دونوں کر سکتا ہے. یہ تو آپ بہتر جواب دیں گے. تو یہ ہے. اب اس کو اگر آپ جاتے ہیں کورٹ میں تو خود سے اگر پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے نا. سب سے پہلے تو اگر آپ خود پریزنٹ کر رہے ہیں یا اٹرنی ہائر کر رہے ہیں, اٹرنی ہائر کرنا ایک مطلب کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ نے اٹرنی ایسا ہائر کر لیا جو آپ کا کیس جو ہے نا اس نے خراب کر دیا. اب آپ کو اٹرنی دیکھنے میں بھی آپ کو شاپ اراؤنڈ کرنے, کیونکہ جب آپ ہائر کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہو آر یو ہائرنگ فار یور جاب. آپ جس کو کام دے رہے ہیں کہ یہ میرا کام کرو, تو آپ کو اس کی ایبلٹی کا تو اندازہ ہونا چاہیے. اب کسی نامی گرامی وکیل ہے جیسے پاکستان میں ہیں تضاد حسن صاحب یا دوسرے, تو آنکھ بند کر کے تو آپ دے دیں گے کیس اگر ان کی فیس افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے وکیل کو ہائر کرنے جا رہے ہیں جو اتنا فیم نہیں ہے, جس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا, ٹھیک ہے نا, مڈل کلاس لوور کم فیس والا, وہاں پہ آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میرا چونکہ واسطہ پڑا ہے اس لیے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اٹرنی ہائر کرتے وقت آپ نے ایک تو اگر آپ کے پاس شاپ اراؤنڈ کریں, دیکھیں آن لائن جو کلائنٹس ہوتے ہیں جن کو انہوں نے ڈیل کیا ہوتا ہے کیسز, ان کے ریویوز پڑھے ہوتے ہیں, ان کے کیس کی ڈیٹیلز بھی پڑھی ہوتی ہے, بہت سارے اٹرنیز کی آپ کو مل جائے گی گوگل پہ. ادروائز یہ کہ ریفرنس سے بھی جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے نا, کہ کسی دوست رشتے دار نے آپ کے ڈیل کیا ہے اور کہے بہت اچھے وکیل ہیں آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے. اور فرض کریں آپ کسی کو نہیں جانتے اور آپ نے ریویو بھی نہیں کیا اور آپ نے ایسی بلائنڈلی آپ نے کال کی اور کسی ایک کو پک کر لیا, اور پھر پتہ چلا کہ وہ اٹرنی جو ہے آپ کو بعد میں جا کر کے ہو رہا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے فٹ نہیں ہے, آپ اس کو فائر بھی کر سکتے ہیں. فائر ایک لینگویج ہے, لیکن یہ کہ آپ فائر کر سکتے ہیں کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود ہم, یو آر انکمفرٹیبل. تو وہ بھی مائنڈ نہیں کرے گا اس وقت تک کی جو فیس ہوگی پرابلی وہ لے لے گا, ٹھیک ہے. پھر آپ دوسرا اٹرنی تلاش کریں, لیکن پھر ہوتا ہی ہے کہ پھر آپ کو دوبارہ کیس میں پھر آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ جن چیزوں کا آپ خیال رکھ سکتے ہیں, دیکھیں یہ سب لائسنس یافتہ ہوتے ہیں. کوئی بھی اٹرنی اگر آپ کے لیے کام کر رہا ہے تو سب سے پہلی بات تو اس کو لائسنس ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے نا, ہی از لیگلی الاؤڈ. اور جتنے بھی لوگوں کا لائسنس ہوتا ہے اسٹیٹ یا سٹی دیتی ہے, ان کے اوپر آبلیگیشنز ہوتی ہیں اسٹیٹ اور سٹی کی, کہ وہ اگر کسی کلائنٹ کو, ایون ڈاکٹر اگر یہاں پریکٹس کر رہا ہے, مال پریکٹس نے اگر اس نے کی, اس کی ہائی انشورنس رکھتا ہے, تو اس کا ڈاکٹر کا لائسنس بھی کینسل ہو چکے ہیں, اٹرنیز کے لائسنس بھی کینسل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ دوبارہ نہیں پریکٹس کر سکتے. تو یہ لائسنس جو ہے نا یہ اسٹیٹ اور قانون کی ثوابدید پہ ہے کہ کس کو دے دے اور کس سے واپس لے لے. یہ معاملات ہیں, لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے کوئی آسمانی جو مخلوق ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. اٹرنی ہے یا کوئی بھی ہے, ڈاکٹر ہے, جو بھی ہے, آپ کے ساتھ اگر غلط کر رہا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس کا لائسنس اسٹیٹ پہ لگا سکتے ہیں. لیکن ہاں جو لائسنس یافتہ لوگ ہیں پھر اس کو سٹی اور اسٹیٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز اس کی پریکٹس کو, جو جینوئن پریکٹس ہے, اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. ایسا نہیں کہ جا کے آپ جھوٹ ایلیگیشن کسی اٹرنی پہ لگا دیں, ڈاکٹر پہ, کہ وہ پتہ چلا اس کو آپ نے گھسیٹ دیا. ایسے نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے نا. آربیٹریشن میں جائے گا اور جینوئنلی اگر اس نے کوئی ڈیفالٹ, اس کو فالٹ نظر آئے گا اور انٹینشنلی کیا ہے اس نے فار سم ریزن, اور اسٹیٹ سٹی کورٹ کو یہ پتہ چل جائے گا, تو پھر اس کا لائسنس گیا. لیکن ادروائز اگر آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ دے آر پروٹیکٹڈ. پولیس والے اگر جارج فلوئڈ کو مار دیا, دے آر پروٹیکٹڈ. کہ آپ اگر ہاتھ آپ نے پیچھے لیا اور اس نے شوٹ کر دیا, اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سسپیکٹ تھا کہ اس نے کوئی چیز نکالی ہے مجھ پہ فائر کرنی, تو ہی شوٹ یو.
So they are protected. All licensed people, they are protected by city and law. So یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ کے ساتھ غلط کوئی بھی پروفیشنل کر بھی سکتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یار یہ آپ کے بھی رائٹس ہیں کیونکہ آپ سروس لے رہے ہو ان سے نا, آپ پیسے دے رہے ہو, یو آر پیئنگ ٹو گیٹ دا سروس, چاہے اٹرنی کو دے رہے ہیں, چاہے ڈاکٹر کو دے رہے ہیں, چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ پروفیشنل لائسنس یافتہ ہے, چاہے ریئل اسٹیٹ, چاہے مارگیج. اگر وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلط کرے, ایک تو وہ کرے گا نہیں, ٹھیک ہے, لیکن گڈ کاپ بیڈ کاپ ہر جگہ ہے, کر بھی سکتا ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ اس کو فائر کر دیں اور پھر اس کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں ایدر وے اٹ کوڈ ورک. اب اس میں جو اٹرنی جیسے ہائر, ابھی میں نے میرا جو ایکسپیرینس یہاں پہ بھی رہا ہے کہ میں نے ایک اٹرنی کو ہائر کیا. آج کل تو معاملہ یہ کہ کووڈ کا ڈیز ہیں تو کورٹ جو ہے وہ پریزنس میں نہیں ہو رہی, ساری چیزیں زیادہ تر ای میل پہ بھی ہو رہی ہیں, ای میل فائلنگ ہو رہی ہے, لا سوٹ وغیرہ ساری چیزیں. تو بہرحال کالس پہ بات ہوئی تو 3-4 اٹرنی سے ایک سے میں نے بات کی, انہوں نے کانٹریکٹ بنایا بھیج دیا مجھے. کانٹریکٹ میں نے سائن کر کے اس کو واپس کر دیا, ٹھیک ہے نا, کانٹریکٹ پڑھ کے. لیکن اس کانٹریکٹ جب میں نے دے دیا اور میں جو میرا تھا ایکسیڈنٹ کا کیس, تو اس میں 1-2 دفعہ گیا بھی ڈاکٹر کے پاس, جا کے وزٹ بھی کر لیا. اب جب میں نے بات کی تو مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ نو, ہی از ناٹ اے پرفیکٹ پرسن فار می, وہ اٹرنی. میں نے اس کا کانٹریکٹ نکال کے پڑھا, مجھے پہلے ہی پڑھنا چاہیے تھا, بلکہ اس نے جس دن فرسٹ ڈے سائن کیا تھا اس نے مجھے نہیں دیا تھا, اس نے صرف سائن لیا تھا اور چلا گیا تھا. اور جب اس نے میں نے اس سے مانگا کہ مجھے کانٹریکٹ تو بھیجو, تو پھر اس نے جب ای میل پہ مجھے کانٹریکٹ بھیجا تو میں نے اس کا پڑھا پورا. تو اس نے بعض کیسز ہوتے ہیں میڈیکل کے, اسپیشلی ایکسیڈنٹ انجری کے, اسلم بھائی, کہ اس میں فیس اپ فرنٹ اٹرنیز نہیں لیتے, وہ ون بیسس پہ آپ کے ساتھ وہ اسپلٹ کرتے ہیں, صحیح نا, کہ اف وی ون وی ول گیٹ پیڈ, اف یو ڈونٹ ون یو ڈونٹ ہیو ٹو پے. یہ ساری چیزیں تو کامن ہوتی ہیں. اس نے نیچے ایک لائن ایڈ کر دی تھی, ایون اف, کہ میں اگر ہار بھی گیا نا وہ, تو آئی ہیو ٹو پے. میں وہ لائن پڑھ کے میں نے بولا یہ اس نے کدھر سے ڈال دی ہے یہ لائن, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے کانٹریکٹ پڑھا جب, تو میں نے کال کیا, تو میں نے اس سے بات کی لائر سے, تو میں نے بولا یہ تم نے یہ ایڈ کر دیا ہے. تو اس نے مجھ سے کیا بولا کہ ہاں یہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو یہاں کی بات کر رہا ہوں, جو ہمارا جو اٹرنیز کا جو فورم ہوتا ہے, انہوں نے کہیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا, یہ وہ کرنے والا بلا کرنے لگا. میں نے بولا نہیں بھائی, میں فون تو میں نے رکھ دیا, بات سن لی اس کی. میں نے اس کو دوسرا لیٹر لکھا کہ میں نے اس کو فائر کر دیا, سی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک ود یو اینی مور. اس کو ای میل کر دیا, پھر دوسرا اٹرنی ہائر کر لیا. تو جب بھی آپ اٹرنی ہائر کریں کسی بھی اٹرنی کو, تو آپ اس کی کانٹریکٹ کو بغور مطالعہ کریں کہ وہ آپ کی جو ایشوز ہیں اس کو کور کر رہا ہے, کہیں پہ کوئی کیچ تو نہیں ہے, فیس کتنی چارج کر رہا ہے, آورلی کر رہا ہے, ٹوٹل آپ کو بتا رہا ہے پرائس, ٹھیک ہے, انسٹالمنٹ میں کر رہا ہے, ہر چیز اس میں کلیئر ہو, کس اسٹیج پہ وہ آپ سے لے گا اور کیا کیا کام کرے گا وہ نا, آپ کی پلی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کیا چاہ رہے ہیں. اگر گئے ہیں اٹرنی کو ہائر کر رہے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ میں کورٹ میں ریپرزینٹ کرے, تو آپ کی کیا روداد ہے, کیا مشکل ہے جو وہ کورٹ سے آپ کے فیور میں آرڈر لے, تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر یہ کانٹریکٹ میں کلیئر نہیں ہیں چیزیں, سو اٹس فسی, یو نو, آپ اٹس ڈاؤٹ فل, یو ہیو ٹو میک شیور کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے بالکل کلیئر کٹ ہو نا. اب اس میں جو آگے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں, کورٹ الاؤ کر. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی بات ماشاءاللہ سے کی کہ کیا آپ وکیل کے خلاف کوئی کمپلین کر سکتے ہیں. آپ نے اس موضوع پہ بات کر لی, اور یہ بہت زبردست موضوع ہے ناظرین, کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی پروفیشنل کے خلاف کمپلین نہیں کر سکتے. ایک بنیادی بات کو یاد رکھیے گا ناظرین, جس کو آپ نے ہائر کیا ہے, جس کو آپ نے انگیج کیا ہے, جس کو آپ نے دیاری پہ رکھا ہے, آپ اس کو فائر بھی کر سکتے ہیں, اس کو فارغ بھی کر سکتے ہیں. ایک بنیادی چیز کو یاد رکھیے گا, آپ نے مزدور گھر بنانے کے لیے مزدور کو ہائر کیا, آپ کے وہ مزدور پروفیشنلی نہیں ثابت ہو پا رہا ہے, آپ کے گھر کو بنانے کی بجائے بگاڑ رہا ہے, آپ اس کو نکالنے کا اختیار تو رکھتے ہیں نا. بالکل عدالتوں میں بھی, ہاسپٹلس میں بھی یہی ہے
کہ اگر آپ نے کسی اٹارنی، لائر، ایڈوکیٹ کو ہائر کیا ہے اور وہ آپ کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا ہے اکارڈنگ ٹو لا، آپ اس کو فائر کر سکتے ہیں، فارغ کر سکتے ہیں، چھٹی اس کی کرا سکتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی، کیا آپ اس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کمپلینٹ کرنے کا حق آپ کو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، یہ قانون نہیں دیتا، یہ کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے، یعنی بنیادی، جس کو سپر لا کہتے ہیں۔ اگر آپ کے کام کو خراب کوئی پروفیشنل کر رہا ہے تو آپ حق رکھتے ہیں اس کے خلاف کمپلین کریں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس دو چیز کا ہونا ضروری ہے ناظرین۔ آپ کے پاس ایویڈنس کا ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ اس اٹارنی نے نیچے میں لکھ دیا کہ پیمنٹ کرنا پڑے گا، اس کو بولتے ہیں بار کونسل ڈیسیشن۔ بار کونسل، تو بار کونسل کا جو ڈیسیشن ہے وہ عوام پر لاگو نہیں ہوگا۔ اس نے جو بولا غلط بولا، وہ یہ سمجھ رہا تھا یہ پردیسی ہے اور ہم گورے ہیں۔ بار کونسل کا وکلا تک قانون چلتا ہے، عوام تک نہیں چلے گا۔ کانسٹیٹیوشن آف دی کنٹری کو وائلیٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی کونسل۔ تو ان باتوں کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہو۔ ایویڈنس کا مطلب کاغذی ثبوت، وٹنس نہیں۔ آپ الٹے بانس بریلوی کے وہ ہو جائے گا، یعنی الٹا ہو جائے گا اگر آپ نے کسی کے خلاف، کسی لائر کے خلاف پسند ناپسند کے بنیاد پر اس کے خلاف کمپلینٹ کیا تو آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ ہم خود پروفیشنل ہیں، اس لیے اگر جس طرح آپ کی عزت ملحوظ ہے، آپ اپنی عزت کی رکھوالی کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ کا جو اوپوننٹ ہے، آپ کا ڈیپوننٹ ہے، آپ کا پلینٹیف ہے، آپ کا ڈیفینڈنٹ ہے، آپ کا پٹیشنر ہے، جو بھی کوئی ہے وہ بھی حق نہیں رکھتا ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ اکارڈنگ ٹو قانون تو الگ الگ دونوں کے حقوق ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن ایک فنڈامنٹل حق ہے۔ اگر آپ نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر کے اس کے خلاف کمپلینٹ کیا، وہی کمپلینٹ ریورس ہو کر کے آپ کے خلاف جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں اگر کوئی مزید کوئی بات چیت اگر ہو، کوئی آپ کے پاس مشورہ ہو، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلے مسائل ہے، آپ ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم جواب دینے کی قانوناً اور ٹیکنیکل اینڈ لوجیکل تینوں انداز میں بات آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ناظرین، اچھی باتوں کو شیئر کرنا اچھی بات ہے، علمی چیزوں کو شیئر کرنا علم کو پھیلانے کے مترادف ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، مل جل کر کے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔